الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ علماء کے حکم سے ہر مہینے کا آخری جمعے کا بیان ہم عقیدہ ختم نبوت پہ دہراتے ہیں۔
کہ علماء نے لکھا بھی ہے اور فرمایا بھی ہے کہ جو خطیب ہیں یا مقررین ہیں وہ مہینے کا ایک جمعہ کم از کم عقیدہ ختم نبوت پر ضرور بیان کیا کریں. اس لیے چونکہ یہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے تو عقیدہ ختم نبوت پر تھوڑی سی باتیں دہرائیں گے انشاءاللہ، اور جہاں 2 مہینے پہلے سبق چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. چونکہ پچھلا مہینے میں سفر پر تھا تو ناغہ رہا، اس لیے اس سبق کو رکے ہوئے 2 ماہ ہو گئے. آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہوگا سبق جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے، لیکن تھوڑا سا اس کا ابتدائیہ میں دہراؤں گا تاکہ جو تب نہیں تھے ان کو بات سمجھ میں آ جائے، کم از کم آج کے موضوع کی، اور جو اس وقت تھے ان کے ذہنوں میں بات تازی ہو جائے گی. ساری بات کا خلاصہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے، اور حضور نے فرمایا کہ ان کے دعوے یہ ہوں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 30 ہوں گے مہا جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بار بار دہرایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ہم خدا کے آخری نبی ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں. اس عقیدے کو مسلمانوں کے ہاں کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت. اور یہ ہم نے پڑھا تھا مناظر ختم نبوت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضرت فرمایا کرتے تھے یہی وہ عقیدہ ہے جو دین اسلام کی روح اور جان ہے. یہ عقیدہ محفوظ ہے تو سارا دین اسلام محفوظ ہے. یہ حضرت کے الفاظ تھے. حضرت فرمایا کرتے تھے خدا نہ کرے اگر یہ عقیدہ کسی کا ٹوٹا، اس کے دین اسلام کی اپنا پھر کوئی حفاظت کی ضمانت نہیں رہے گی. جس کا دل چاہے گا جس عقیدے کو چاہے گا چھوڑے گا، جس کا دل چاہے گا جس کو چاہے گا توڑے گا، اور ایسا ہوا ہے. خیر بہرحال یہ تو اس حدیث شریف کی شرح ابتدا میں ہم نے تفصیل سے پڑھی، اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے دجالوں کی تاریخ لکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہونے شروع ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آخری دن تھے. تب سے لے کر آج تک تقریباً ہر صدی میں یہ لوگ ظاہر ہوتے رہے اور انہی دعووں کے ساتھ ہوتے رہے جن دعووں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کی تاریخ لکھی ہے. ظاہر ہے ساری تو ہم نہیں پڑھ سکتے، تب میں نے عرض کیا تھا ان میں سے چند ایک کی پڑھیں گے، اور مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے مسلمانوں نے یقیناً
وہ ہم سے قیمتی تھے، بلکہ اپنا ہمارے اکابر کے بڑے عجیب الفاظ ہوا کرتے تھے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو محتمم دارالعلوم دیوبند گزرے، حضرت فرمایا کرتے تھے وہ کام کے مسلمان تھے، اللہ معاف کریں ہم تو نام کے مسلمان ہیں، کسی لحاظ سے ہم ان کو نہیں پہنچ سکتے. اس تاریخ کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے کہ انہوں نے ان فتنوں کے سامنے کیسے مقابلہ کیا. آج اگر اس طرح کے فتنے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم نے بھی تو اپنے عقیدے کا خیال رکھنا ہے. اس لیے کہ مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے عقیدہ ہی وہ قیمتی شے ہے جس پر انسان کی نجات ٹھہری ہوئی. عقیدہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نجات ہی نجات ہے. ان لوگوں کی تاریخ میں سے ایک کی ہم نے پڑھی کچھ تفصیل کچھ تلخیص، اور دوسرے کی شروعات ہی کی تھی کہ جمعے کے بیان کا وقت ختم ہوا اور وہ وہاں پہ موضوع رک گیا تھا. وہ بات یوں تھی، تھوڑا سا ابتدائیہ سنیں تاکہ بات ذہن میں تازہ ہو جائے، جنہوں نے نہیں سنی ان کو کم از کم آج کے بیان کا موضوع سمجھ میں آ جائے. میری باتیں سمجھ میں آ رہی؟ بولو. بات یوں تھی، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور محدثین نے بھی لکھا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تقریباً آخری دنوں میں شمار ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہاتھوں میں دو سونے کے کنگن ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نفرت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دل پر خدا پاک کی جانب سے پیغام آیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پھونک دیجئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر پھونک دیا تو معاً وہ دونوں سونے کے کنگن غائب ہو گئے، فنا ہو. خواب سمجھ میں آیا؟ بولو. یہاں تک وہ بیان رک گیا تھا، اور تب میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو 2 ماہ بعد اس کی تعبیر بیان کریں گے. ٹھیک ہے، یاد آیا؟ 2 ماہ ہو گئے. مجھے آپ کو بھی یہی احساس ہوگا، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات. اور یہ ویسے علامات قیامت میں سے ہے کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح. یہ دربار بند کر دیں، باقی چل رہے ہیں بند. ٹھیک. یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. صحیح بات ہے غلط؟ بہرحال یہ تو عقیدہ ہے نا کہ علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ آسمان کا دامن پھٹ سکتا ہے، لب مصطفیٰ کی جنبشیں غلط نہیں ہو سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیش گوئی تھی کہ ایک وقت میں زمانے کا یہ حال ہوگا.
وہ ہے. اور بہرحال مجھے بات یاد آئی, محفوظ ہو جائے گی, رب تو نہیں ہے لیکن چلیں کسی کے کام آ جائے, کہ آپ کے ملک میں شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے عصر حاضر احادیث نبوی کے آئینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیوں پہلے جو باتیں اور جو پیش گوئیاں ارشاد فرمائیں, آج آپ ان کو حرف بحرف اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے. کچھ ہو گئیں, کچھ ہو رہی ہیں, اور جو باقی ہیں وہ. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب تھا, حضور کی آنکھ کھلی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک خواب کو دہرایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو بیان فرمایا. حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو بیان فرمایا. حضور نے فرمایا ہم نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے, لیکن ہمیں ان سے نفرت ہوئی. پیغام آیا کہ ان پر پھونک دیجئے. حضور نے فرمایا ہم نے پھونک دیا تو وہ معان مٹ گئے. یہ خواب تھا, اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ 2 شخص ہیں جس کو ایک کو کہا جاتا تھا اپنا اسود انسی, اور دوسرے کو کہا جاتا تھا مسلمہ کذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 ہیں جن کے درمیان میں ہم ہیں. ایک یمامہ میں تھا, دوسرا یمن میں تھا, حضور درمیان میں تھے, لیکن یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حادثے ہیں. ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی جہنم رخصت ہو گیا, دوسرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد موت آئی صحابہ کے ہاتھوں, رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس کے واقعات شاید ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی. پتہ چلتا ہے کہ فتنہ کسی دور میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے. مسلمانوں نے اللہ کی عنایت سے اپنا خیال رکھنا ہے. آج بھی فتنے ہیں, لوگ گھبراتے بھی ہیں, گھبرانا تو چاہیے لیکن فقط گھبراتے رہنا چاہیے؟ بولو, اپنا خیال بھی تو رکھنا چاہیے, اپنی حفاظت بھی تو کرنی چاہیے کہ کہیں کسی فتنے کی زد میں ہم نہ آئیں. اور جو دعوے کرتے رہتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں, اور کئی ایسے ہیں وہ اپنے دعووں کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے پتہ نہیں میں وہاں تک تو پہنچوں یا نہ پہنچوں, یا کبھی وہ اس کو بیان کروں بھی یا نہ کروں, ضرورت والی بات ہے. لیکن بہرحال ایک بات یاد آئی تو وہ سن لیں کہ اس طرح کے لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعووں میں کچھ نہ کچھ دلائل بھی ذکر کرتے رہتے ہیں, ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمارے اکابر تھے, گزر گئے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں. آپ خود دیکھ لیں. اچھا, جو دلائل کی بات ہوتی ہے وہ بھی ایسی نہیں. تاریخ میں اسی زمانے میں یہ تو مرد تھے نا جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے, ایک عورت بھی ملتی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اور آپ حیران ہوں گے اس زمانے کے مسلمانوں نے اس سے یہ سوال کیا تھا کہ عجیب بات ہے تم دعویٰ کر رہی ہو نبوت کی, ہم نے تو آج تک تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کوئی عورت نبی ہوئی ہو. حضرت آدم سے لے کر جناب محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول ہوئے تمام مردوں میں ہوئے ہیں. لیکن حیرانگی یہ ہے کہ تم تو خاتون ہو اور کہہ رہے ہو نبی ہے. کہتے ہیں ہاں.
انہوں نے کہا کیسے نبوت کے دعوے کر رہی ہو؟ حدیث میں جب کہ فرمایا گیا انا خاتم النبیین لا نبی، تو کیسے دعوے کر؟ اس نے کہا اسی حدیث میں تو میری دلیل ہے، تم نہ سمجھو تو میرا تو قصور نہیں۔ اس زمانے کے مسلمانوں نے کہا ہم نہیں سمجھے، کہنے لگی یہ جو ہے نا لا نبی بعدی، کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ ہم اللہ کے آخری نبی ہیں، اب ہمارے بعد کوئی نبی نہیں، تو یہ مردوں کے لیے تو تھا، عورتوں کے لیے تھوڑی ہے۔ اب اس کا معنی یہی ہے کہ مرد ختم ہو گئے، اب ہم عورتیں نبیہ بنے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اس کی تاریخ بڑی عجیب ہے۔ میں پتہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گا، ضرورت سمجھوں گا تو کر دوں گا، ورنہ اس کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ویسے کرنا تو چاہیے، چلیں اگر اللہ نے توفیق دی تو کر دیں گے اپنے موقع پر، ہے تو وہ اسی فہرست میں ہی آگے ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اس طرح کے دعوے کرتے ہیں وہ دلائل بھی بیان کرتے رہتے ہیں، بس انسان کو اپنے عقیدوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ جو دو تھے ان میں ایک جو تھا نا اپنا پہلا اسود انسی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 سونے کے کنگن دیکھے تھے نا، ان میں حضور نے فرمایا ایک یہ مراد، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ہوا کیا تھا کہ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضور نے حج ادا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ حج فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا، حج سے واپس آنے وقت مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونی شروع ہو گئی تھی، اور آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا فرمایا اس کے بعد حضور اس دنیا میں زیادہ نہیں رہے، بس چند ماہ والی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، اس بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ بھی ہوا، کچھ دن والی بات تھی، لیکن مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیروں نے حضور کے بیمار ہونے کو اتنے پروپوگنڈے کے ساتھ بیان کیا کہ جن لوگوں کے ذہنوں یا دل و دماغ میں خناس تھا وہ اپنے اصلی روپ میں باہر آ گئے، انہوں نے سمجھا حضور تو گئے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو ان کے اندر جو تھا وہ انہوں نے باہر نکالا۔ ان میں ایک یہ تھا، اچھا یہ بھی آپ شاید حیران، یہ یمن کا تھا، میں نے پہلے عرض کیا نا، حضور نے فرمایا کہ ہم ان دونوں کے درمیان میں ہیں، ایک یہ یمن کا تھا۔ اچھا یہ اپنا یمن کا بہرحال ایک اپنا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھے ہیں آپ حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایک فرمان ہے، حضور نے فرمایا ہم یمنی ہیں۔ اس پاک حدیث پر علماء کی بڑی بحث ہے، حضور مکی ہیں، حضور مدنی ہیں، حضور حجازی ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں ہم یمنی ہیں، بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر چلے گئے اور آخر تک وہاں رہے، اور پھر اس دنیا میں مدینہ سے ہی پردہ فرمایا،
اور آج بھی حضور کہاں ہیں؟ بولو نا، ہر جگہ ہے یا مدینہ میں؟ یہ عقیدے صاف رکھا کرو اپنے. اچھا ویسے بہرحال چلیں چھوڑیں، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا، پھر یہ بات رہ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یمنی ہیں. اس پر علماء کی بڑی بحث ہے کہ یہ بات بظاہر سمجھ میں نہیں آتی. مکی مدنی سمجھ میں آتا ہے، یمنی سمجھ میں. اللہ نے زندگی دی تو پھر یہ قصص الانبیاء میں حضرت محمد الرسول اللہ کی سیرت میں آئے گا کہ اس کا کیا معنی ہے انشاءاللہ. اگر تب تک میں یا آپ زندہ رہے تو، اور نہ زندہ رہے تو وہاں پوچھ لیں گے، ایک دوسرے کو مل ہی لیں گے شاید کہیں نہ کہیں. یہ یمن کا تھا. اور اچھا یہ بھی آپ حیران ہوں گے، اس کا نام اسود نہیں تھا. پڑھ اسود نہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کا یہ نام ہی بن گیا. یہ کالا سیاہ تھا، کالا تھا یہ، اس لیے اس کو اس زمانے کے لوگوں نے اسود کہا. اس کا اصل نام گومی ہو گیا، اسود اسود ہی مشہور ہو گیا. پرانی کتابوں میں اب بھی اس کا نام لکھا ہے لیکن اسود نہیں تھا اس کا نام. لیکن بعد میں اتنا یہ اپنے رنگ سے مشہور ہوا کہ اسود ہی بن گیا. ویسے تھا یہ اسود. اچھا علماء تاریخ نے لکھا ہے ایک چادر اوڑے رہتا تھا ہر وقت، اور ایک گدھا رکھتا تھا اپنے پاس سواری کے لیے. اچھا اس گدھے کو اتنا اس نے کچھ پڑھا رکھا تھا کہ علماء تاریخ نے لکھا ہے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اس کو کہتا تھا بیٹھ جا، اشارہ کرتا وہ بیٹھ جاتا تھا. اس کو کہتا تھا کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا. اس کے ساتھ مانوس ہوگا، گدھا اس کا تھا، کوئی تعجب کی بات. اچھا اس کو کہتا تھا اپنے خدا کو سجدہ کر، وہ گدھا اس کے آگے سجدے میں گر جاتا تھا. اس کا یہ حال ہوا کہ اس طرح کے اس کے جب کرتب سامنے آئے تو نجران والوں نے اس کو اپنے ہاں دعوت دی. نجران والوں نے جب اس کو دعوت دی، یہ اپنے اس گدھے کو لے کر وہاں چلا گیا. جب وہاں گیا تو اس نے یہی چمتکار وہاں دکھائے. اور ہند والے کہتے ہیں نا کہ آج کل چمتکار کو ہی نمسکار کیا جاتا ہے. نجران والوں نے اس کے خالے گدھے کے نہ وہ دیکھ کے نا کرشمے، اللہ معاف فرمائے، اپنے عقیدے لٹا دی. اچھا اس نے جب دیکھا کہ لوگ مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں اور میری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، میری بات مان رہے ہیں. اگر یہ جملہ تھوڑا سا پھر ذہن میں کر لیں جو ابھی میں نے پڑھا تھا کہ اکابر کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں. اس نے جب دیکھا کہ اس طرح کے لوگ، اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہم اللہ کے نبی ہیں. اچھا لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، حتیٰ کہ قصہ مختصر کریں، علماء نے لکھا ہے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا فتنہ اتنا آگے بڑھنے لگا کہ پورے یمن پر اس نے اپنی حکومت قائم کر دی. حیرانگی اس زمانے میں، یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. اچھا جب اس کا یہ فتنہ اٹھا، اب وقت نہیں ہے، چلیں ایک تلخیص کریں، خلاصہ پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک دن غالباً صبح سویرے میں کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، غالباً صبح سویرے صحابہ سے فرمایا رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ حضور نے فرمایا کہ آج رات کو اسود قتل ہو گیا. صحابہ حیران ہو گئے، یکدم اس کا فتنہ اٹھا تھا، حتیٰ کہ ایسا اٹھا تھا کہ یمن پر حکومت تک قائم کر لی اس نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک خبر دی کہ وہ مر گیا.
اور قتل ہو کر مرا۔ صحابہ نے یہاں تک حضور سے پوچھا کہ آقا اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس مسلمان نے قتل کیا ہے جو بڑے بابرکت خاندان سے، اور یہ وہی ہیں جنہیں دنیا فیروز دہلوی کہتی ہے۔ اب بہرحال قصہ اب ان کا میں نہیں سنا سکتا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ جملے فیروز دہلوی کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کی سعادت ہے۔ اچھا، اور علماء نے لکھا ہے کہ واقعی فیروز دہلوی نے ہی اسود کو قتل کیا۔ اس کے محل میں داخل ہوئے بچتے بچاتے، جب داخل ہوئے اور مسلمانوں نے بھی ساتھ دیا، لیکن آگے یہ بڑھے، اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جسم بھی قدرت نے بڑا دیا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے اسود کی نظر پڑی ہوئی، یہ کیسے اچانک آ گیا؟ اچھا، وہ اٹھنے لگا، آپ یقین جانے مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یکدم لپک کر اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، جیسے کوئی گلے لگاتا ہے۔ گلے لگاتے ہی جو گردن پر ہاتھ ڈالا تو مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کو خالی ایسے کر کے اس کی گردن کو ایسے مروڑا جیسے کوئی دھوبی کپڑے کو نچوڑتا ہے، اور وہیں توڑ دی، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ جب گرا نا ٹوٹی گردن کے ساتھ، تو اس کے اس حلق سے اس طرح آواز آ رہی تھی جس طرح بیل کی گردن کو کاٹو تو اس سے نکلتی ہے یا اس کے خراٹوں سے اٹھتی ہے، اتنی بھیانک۔ لوگ آگے پیچھے ہونے لگے کہ یہ کس طرح کی آواز ہے۔ اتنے میں اور بھی مسلمان تھے، وہ بھی اندر آ گئے، تو ایک نے دیکھا جب یہ حالت ہے، اس نے جو تلوار ماری تو اس کی گردن کو تن سے ہی جدا کر دیا۔ بھئی خواہ مخواہ منحوس آواز آ رہی ہے، جاؤ، نہ رہے بانس اور نہ بجے، بولو نہ رہے بانس اور نہ بجے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیروز، حضور نے خود فرمایا، جب صحابہ نے پوچھا، حضور نے فرمایا کہ ایک مسلمان نے جو بابرکت خاندان سے ہے اور ان کا نام فیروز ہے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یمن کے مسلمانوں نے یہ پیغام حضور تک پہنچانا چاہا کہ اب اس واقعے کی خبر حضور تک پہنچا دیں، تو جو ایلچی یہ پیغام لے کر چلا، ظاہر بات ہے اس زمانے کے سفر آج کے نہیں تھے، وقت لگتا تھا۔ یمن سے حضور تک ایلچی آیا ان مسلمانوں کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس قصے اور واقعے کو سنانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہلے ہی یہ اطلاع دے چکے تھے۔ کیوں دے چکے تھے اور کیسے دے چکے تھے؟ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایسے دے چکے تھے کہ خدا نے اپنے پیغام سے حضور کو آگاہ کیا، لیکن جب ایلچی پہنچا یہ واقعہ صحابہ کو سنانے کے لیے تو حضور اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ ایلچی اب آیا، صحابہ نے فرمایا تمہارے آنے سے پہلے ہی محمد الرسول اللہ تو ہمیں بتا گئے۔ یہ زبان حال تھی۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ بولو۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پھونک ماری تھی ان دو کنگنوں پر، ایک تو یہ تھا، یہ تو گیا، حضور نے فرمایا ایک اور تھا یمامہ کا، ایک اور انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلی قسط میں اس کے حالات آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔